اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سحری کرنے میں برکت، کیوں سحری کرنے میں برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے میں آپ کو سہولت ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ فجر کے وقت سے آپ کا روزہ شروع ہو اور غروب آفتاب کے وقت ختم ہو جائے۔ اس سے زیادہ کا مطالبہ اس کا نہیں ہے کہ آپ کھانے پینے سے پرہیز کریں۔ اب جس وقت یہ شروع ہو رہا ہے روزہ، اس وقت اگر آپ نے اس وقت سے پہلے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رزق سے فائدہ اٹھا کر کھا پی لیا تو اس کے معنی ہے کہ آپ کو سہولت ہے اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانا، دن بھر آپ کو اس کا حکم بجا لانے کی قوت حاصل ہوتی جائے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کو نقاہت ہوگی۔ اس کا حکم چونکہ یہ ہے کہ مہینہ بھر تک یہ روزے رکھتے جاؤ، ہو سکتا ہے کسی آدمی کی طاقت 10ویں دن ٹوٹ جائے اور آگے نہ چل سکے، نتیجہ یہ ہوگا حکم بجانے کا۔ اس وجہ سے جس وقت کھانے پینے کی اجازت دی گئی اس وقت تم کھاؤ، تاکہ تمہیں جس وقت کھانے کی اجازت نہیں ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے کی طاقت حاصل۔ یہ مراد برکت سے کہ سحری کرنے میں برکت۔ وعن عمرو بن العاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اطلق السحر۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق ہے سحری کا لقمہ اور سحری کا کھانا۔ اکلا بھی ہو سکتا ہے، اکلا بھی، یعنی یہ چیز ہمارے اور ان کے روزے کو الگ کرتی ہے۔ ان کا روزہ بلا سحری ہوتا ہے، ہمارا روزہ سحری کے ساتھ۔ کیوں؟ اس وجہ سے ان کا روزہ ہے تکلیف دینے کے لیے، ہمارا روزہ ہے حکم بجا لانے کی عادت ڈالنے کے لیے، ہمارا روزہ فرما برداری کرنے کے لیے۔ ہم فرما برداری کے ذریعے سے خدا کے ساتھ تقرب حاصل کرتے ہیں اور وہ تکلیفیں اٹھا کر خدا کے تقرب حاصل کرنے کے بعد وعن سہل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ فطر افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیے پھر اہل کتاب کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اہل کتاب یہودیوں کے ہاں یہ تھا کہ جب چاند اور جب آسمان پر تارے خوب چھٹک آئیں اس وقت تم روزہ کھولو، اور اس میں بھی جتنی زیادہ دیر آدمی دیر لگاتا تھا وہ اتنے زیادہ متقی اور ظاہر و پرہیزگار مانا جاتا تھا۔ جو بھائی بےتاب نہیں تھا کھانے پینے کے لیے، اور دیکھو کیسا وقت نفس ہے اس کا کہ روزہ کھولنے کا وقت ہو بھی گیا تب بھی نہیں کھولنا، یہ خوبی چیز تھی۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے اس وقت تک تو آپ اس طرح رکے رہے جیسے کسی نے باندھ رکھا ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرج چھوٹے اسی وقت آپ دوڑیں اس چیز کی طرف جس سے روکا گیا تھا۔ اب اجازت کیونکہ ہو گئی کہ آپ فوراً دوڑ کر اس چیز کا فائدہ اٹھائیں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس کے معنی ہے کہ یہ بندہ اس کے حکم کی وجہ سے رکا ہوا، اگر اس کا حکم روکنے کا نہ ہوتا تو یہ نہ رکتا، کیونکہ باندھ رکھا تھا اس لیے اپنے جذبات، اپنی خواہشات، اپنی بھوک، اپنی پیاس، ہر چیز کو اس نے میرے حکم کی وجہ سے روکا۔ میرے باغ بھی چھوڑتے ہی چلتا، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ فرمایا کہ لا یزال الناس بخیر، لوگ خیر پر رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کرتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ اگر لوگوں نے افطار میں دیر لگانی کی تو ان کو وہ بیماری لگنی شروع ہو جائے گی جو اہل کتاب سے نہیں، پھر یہ جائیں گے رحمانیت کی طرف۔ قرآن مجید کا اور حدیث کا دونوں کا آپ گہرا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ کوئی چیز اگر 2 میل پر خطرناک موجود ہے تو یہ اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس سے 1 فٹ پہلے جا کر رکھیں۔
جہاں پہ خطرے کی سڑک شروع ہوتی ہے وہاں روکتا ہے. یہ نہیں کرتا کہ اس سڑک کے اوپر آپ کو چلاتا جائے, خطرے کی سڑک پر چلتے چلتے جب 1 فیٹ کا فاصلہ رہ جائے بڑے تو آپ کے درمیان وہاں جا کر کہے کہ یہاں رک جائے. تو آغاز رحمانیت کا ہوتا ہے اس مقام سے کہ آدمی یہ سمجھے کہ اپنے جسم کو تکلیف دینا بجائے خود کوئی روحانی ترقی کا کرنا. یہ بیماری کیونکہ لگتی ہے اس مقام سے کہ روزہ کھلنے کا وقت ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہاں اس کے بعد اب تمہارے لیے اجازت ہے کھانے کی. اس کے بعد اب آپ اس لیے روک رہے ہیں کہ جتنی دیر آپ زیادہ اپنے جسم کو تکلیف دیں گے اتنا ہی خدا آپ کو خوش ہوگا. حالانکہ معاملہ بڑا ہے. خدا خوش اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ اس کے احکام کی پیروی کریں, اس کی دینی ہدایتوں سے فائدہ اٹھائیں. اس نے اگر آپ کے لیے ایک چیز حلال کی ہے اس حلال سے آپ متمتع ہیں, اس نے ایک چیز حرام کی ہے اس سے روک دیں. اس سے خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ. اس سے نہیں ہوتا کہ آپ تکلیف بجائے پھر آپ کو تکلیف پانا. یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پوری روحانیت کا اس کا تقرر کر رہے ہیں. تو یہ خیر ختم ہو جاتی ہے جس وقت لوگ افطار میں دیر کرنا شروع کر دیں جانے. وعن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات اس طرف سے آنی شروع ہو اور دن اس طرف سے پلٹنا شروع ہو, غربت الشمس اور سورج ڈوب جائے, فقط افطر الصائم تو روزدار کے روزہ کھولنے کا وقت ہو. یعنی مشرق کی طرف سے اگر رات کی تاریکی بلند ہونی شروع ہو جائے, جب آپ مشرق کی طرف دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو کہ کوئی تاریکی ابھرتی چلی آ رہی ہے. اور جب آپ مغرب کی طرف دیکھیں تو ایک طرف سورج بھی غروب ہو گیا ہے اور آپ دیکھیں کہ دن پلٹ رہا ہے, واپس ہو رہا ہے. رات ادھر سے اٹھ رہی ہے اور دن ادھر سے پلٹ رہا ہے اور سورج غروب ہو گیا. یہ علامت ہے اس بات کی کہ روزہ کھولنے کا وقت ہے. اب روزہ کھولنے کا وقت جب ہو جائے تو اس کے بعد اب بڑیاں دیکھ رہے ہیں اور پھر سوچ رہے ہیں کہ روزہ کھولے کہ نہ کھولے. 5 منٹ گزارے, 10 منٹ گزارے, اس کے بعد اب مؤذن صاحب سوچ رہے ہیں کہ اذان دوں کہ نہ دوں, اور ڈنکے والا سوچ رہا ہے کہ چوٹ ماروں نہ ماروں. سب بالکل غلط ہے. یہ احتیاط نہیں ہے, شریعت کی روح کے خلاف ہے. جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ سورج ڈوب گیا ہے اور تاریخی ابھرنے شروع ہو گئی, اس کے بعد بلا تاخیر ہوتا ہے وہ روزہ کھولنے کا وقت ہے.